بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ملک احمد حسین ڈیر صاحب جو کہ چیئرمین کا داخلہ کمیٹی کے بھی ہیں اور ساتھ وکیل بھی ہیں، کیونکہ آج بہت قانونی باتیں ہوں گی. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی پرائم منسٹر کی سپیچ چھوڑ کے سپیچ بھی دیکھی انہوں نے، سپیچ میں بیٹھے اور سپیچ سے ہی آئے ہیں. تو پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، وہ شروع کرتے ہیں امان اللہ ڈیر صاحب سے. ہاں جی امان اللہ صاحب، آپ بتائیں نا کہ کیا کرا رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں آج کا جو برننگ ایشو ہے، نہ وہ حکومت ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ عدالتوں کے فیصلے ہیں. صرف برننگ ایشو ہے غریب کی بھوک، مہنگائی. نہیں تو ابھی جو تو شہباز غریب- شریف صاحب کی آج جو والی تقریر میں غریب کی بھوک کے بارے تو بات ہی نہیں تھی. سر میں شہباز شریف صاحب کا یہاں پہ ان کا یعنی کہ نمائندہ تو نہیں بیٹھا، میں تو بیٹھا ہوں غریب کا نمائندہ. تو نہیں تو غریب نہیں، کے آپ مجھ نمائندی سے تو وہ سوال پارلیمنٹ کریں پارلیمنٹ جو ہے غریب نا. کا سوال ہے. نہیں نمائندہ دیکھیں، میں نے پارلیمنٹ ہوتی ہے. آپ نے عدالت کا سوچا میں جواب دوں گا، آپ نے سوچا یہ نون لیگ کا جواب دے گا، یہ پی ٹی آئی کا جواب دے گا. نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے غریب کو بھوک سے نجات دلانا. نہ الیکشن مسئلہ ہے. کتنے الیکشن ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے بعد مہنگائی کم ہوئی ہے؟ ہر الیکشن کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے. ہر الیکشن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہر الیکشن کے بعد ایک دفعہ الزامات لگتے ہیں. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وی نیڈ چارٹر آف اکانومی فار 10 ایئرس. اس کے لیے میں آج اپیل کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں. اب دیکھیں، میں آپ کی سوچ کا رخ بھی تبدیل کر رہا ہوں، آپ کے سوالوں کا رخ بھی تبدیل کر رہا ہوں. میں ماسز کی بات کر رہا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ چارٹر آف اکنامی کے تحت 10 سال کے لیے پوری پی ڈی ایم بیٹھ جائے، عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، بیٹھ کے غریب کے لیے کوئی ایسا چارٹر بنائیں جس میں 2018 والا آٹے گھی چینی کا ریٹ لے آئیں. غریب کو اتنی سبسڈی دیں، ان کو اتنی رعایت دیں کہ غریب کو وہ ریٹ برابر کر کے اس کے بعد بیٹھ کے اگلی پلاننگ کریں، لیکن اپنی لڑائیاں لڑیں، آپ دیکھیں اپنے کیسز لڑیں. وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے نا، وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. بہت اچھی سر سجیشن ہے، بیسک ایشو ہی وہی ہے. بہت اچھی سجیشن ہے. دیکھیں، عمران خان وہ صاحب تو آئے کریں، حکومت وہ میں تو جو غریب کو بھول گئے. انہوں نے کہا جی ہم ہم اصلاحات آج دیں کی گے. بات کر رہے ہیں نا کہ آج کیا سر آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے غریب بھوکا مر رہا ہے. یار وہ تو مر رہا ہے، آٹا دے جو سر ہے. دیکھیں، آپ کو روٹی مل رہی ہے، آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ کا اس سے 4 گنا ریٹ ہوگا پھر بھی مل رہے گا، مجھے بھی ملے گا، لیکن غریب مر جائے گا. نہیں، آج آپ کیا سوچتے ہیں پارلیمنٹ سے کیا اپروو کرانا چاہتا ہے؟ سر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وقت آئے تب الیکشن ہو. جب وقت آئے، سن لیں، جب اس کا ٹائم ہو. دیکھیں، آپ 2 صوبوں کے الیکشن آج کروا دیں، 2 ایم این اے کے اور 2 صوبوں کے الیکشن جو ہے 6 مہینے بعد کروا دیں. تو سپریم کورٹ جو کل فیصلہ دے دے کے الیکشن کرائیں. سر سپریم کورٹ کے اوپر میں خود وکیل ہوں. جو آج کے حالات ہیں نا، اور خاص طور پہ جو ججز کے اندر کے فیصلے باہر آ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں وکالت سے استعفیٰ دے دوں. میں وکیل ہی نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ میرے جو می لارڈز ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیسے آپ کے بینچ بن رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. میں تو چونکہ خود وکیل ہوں تو سپریم کورٹ کے ادب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سر، چرچل نے کہا تھا کہ اگر انصاف ملے گا تو ہم جنگ عظیم جیت جائیں گے. اگر پاکستان میں انصاف ملنے لگ جائے تو یہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اکراس دا بورڈ انصاف ملے، اکراس دا بورڈ، نہ لاڈلے کو ملے اور جو جن سے نفرت ہے نہ ان کو ملے. جی چودھری عارف صاحب سن رہے ہیں؟ یہ اسے کہتے ہیں سافسٹری، یعنی بہت ایسا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی بات جس کے کوئی معنی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی غریب اپنی کی بھوک کے معنی ہی نہیں ہے. غریب کی وہ تو ہے نا، وہ تو ہے غریب کی بھوک تو یہاں معنی نہیں رکھتی. بھائی آپ نے کہہ دیا، مجھے بات تو کرنے دینا. آپ کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ غریب کی بھوک کی بات کرنے کا معنی ہی نہیں ہے.
غریب کی بد دعا نہ لیں خدا کے لیے, نہیں بہت بڑی بد دعا ہے. بھائی غریب کی بات تو کریں, لیکن کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ ابھی جو آج تازے حالات ہیں ان کو تو جو ہم غریب ڈسکس کی کریں. بات کرے وہ تو عقل سے فارغ ہے نا. جی امان اللہ صاحب, اپنا امان اللہ صاحب, ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چارٹر آف اکانومی کوئی بھی گورنمنٹ بنا دے کہ یہ 10 پارلیمنٹ میں سر باقی گند چھوڑ دیں. یہ کس چیز کے الیکشن مانگ رہے ہیں, کہاں سے مانگ رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن کروانے کا وقت ہے ابھی. اچھا یہ تو مقصد, لوگ مر رہے ہیں, چاہے لوگ سیلاب مر رہے سے ہیں, مر رہا ہے, چاہے کوئی جو ہے اپنی مہنگائی سے مر رہا ہے, لوگ تباہ. اور اس میں تو مطلب یہ کہ آپ تشتری میں دینا چاہتے کسی ان کو تو کھانا مل رہا ہے, ان کو کھانا مل رہا ہے, ان کو کیا پرواہ ہے؟ تو لوگ جائے پی ٹی آئی والے حملہ کرے, بکسے اٹھا کے لے جائیں اور مور لگا عمران خان وزیر اعظم بن جائے, آ کر لوگوں کو قتل عام کروا دے. بالکل اس ٹھیک, طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, یہ نارمل حالات ہے الیکشن. بہت خوبصورت. چودھری خانہ جنگی, اس کا مطلب خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جی بالکل, یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہوں. انولے صاحب کا بھی پوچھتے ہیں, وہ اپنا ڈیر صاحب کا ہی پوچھتے ہیں نا کیا ہے. جی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ آئین کی بار بار بات کر رہے ہیں. 25 ایم پی ایز نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا جو اس کا بنیادی رائٹ تھا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس دینے کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے. اس عمل سے پہلے ڈسکوالیفائی کر کے آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اس دن تو یہ نہیں بولے. اور کس موقع پہ بتاؤں کہ جب رات کو 12 بجے, اب میرے بولنے میں آپ بیچ میں بول رہے ہیں, پھر دیکھ لیں. نہیں اب رات کے 12 بجے جو اسمبلیاں, جس وقت وہ ڈپٹی اسپیکر نے وہ جو آئین کے توڑنے کی بات کی تھی, اس وقت بھی یہ نہیں بولے. آج مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ آئین کس لیے بنتا ہے؟ آئین عوام کی مفاد کے لیے بنتا ہے, عوام کی بہتری کے لیے بنتا ہے. اگر یہ الیکشن آئین کے مطابق کہتے ہیں میں کرا دیتے ہیں, الیکشن کے آئین کے الیکشن ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط ختم ہو جائیں گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, غریب کو روٹی ملنے لگ جائے گی. خدا کے لیے الیکشن کھیل 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 کے آپ نے اس قوم کو کہاں بھیج دیا ہے؟ اور بس کر دیں. ابھی بھی الیکشن جس آئین کی باتیں آپ کر رہے ہیں اس آئین کو توڑنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا جی زندہ باد ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے کہ اس نے آئین بنایا, اور آئین بنایا اور اسی آئین کو لے کے آج چل رہے ہیں. جس نے آئین بنایا اس کو پھانسی کون سی عدالت نے دی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ آئین کی؟ آئین کے حکمران آپ ٹھیکیدار کب سے بن گئے ہیں؟ آئین کے نام کے اوپر غریب کو کتنا قتل عام کریں گے, کتنا ماریں گے؟ خدا کے لیے یہ جو آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے, اور جو میڈیا والے جب دیکھتے ہیں کہ ایک عوام میں رجحان آ گیا ہے مہنگائی کا, تو ٹی آر پی کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کو رو رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے مہنگائی کی وجہ کیا ہے. آئی ایم ایف کے معاہدے میں کیا غلطیاں ہوئیں پچھلے 4 سال میں؟ 4 سال میں آئی ایم ایف کا تو معاہدہ ہو رہا ہے نا. آئی ایم ایف کا جو پچھلا معاہدہ تھا جس کو سائن کیا گیا, دیکھیں پورے 75% 74% جو قرضہ ہے وہ پچھلے 4 سال میں لیا گیا. شارٹ ٹرم پہ قرضہ لیا گیا, اور اس کی جو شرائط تھی اس کی انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ تھا. اور جب انہوں نے یہاں کمٹمنٹ کی کہ ہم تیل کے ریٹ کم کر دیں گے, ادھر آ کے انہوں نے تیل کے ریٹ, ادھر وعدہ کیا تیل کے ریٹ بڑھا دیں گے, ادھر آ کے تیل کے ریٹ کم کر دیے. اب وہ ہمیں ریلیف دینے کو تیار نہیں کہ آپ تو جھوٹے لوگ ہیں, یہاں کہہ کے جاتے ہیں کہ تیل کے ریٹ بڑھا دیں گے, وہاں کم کر دیتے ہیں. ہم ان کی دینیاں دے رہے ہیں. 2 سال عمران خان صاحب کہتے رہے 2 سال کہ ہم پچھلیوں کی دینیاں دے رہے ہیں. 2 سال تک عمران خان کے بیان اٹھا کے جو گورنمنٹ آتی ہے آج 1 سال بھی نہیں ہوا. وہ 2 سال کا فارمولہ رکھیں, اس حکومت کو 2 سال دے دیں, پھر دیکھ لیجئے گا. میں یہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا بیٹھا, میں یہ کہنے آیا بیٹھا ہوں کہ یہ تو اور 10 سال کی حکومت چاہتے تھے, جو کچھ انہوں نے پلان کر رکھا تھا. اور پچھلے 4 سال میں تحریک انصاف جو ہے, کیا انہوں نے انصاف دیا؟ آج میں آپ بتاؤں قیمتیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ تحریک انصاف کے گن گاتے تھے, قیمتیں کیوں نہیں؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. قیمتیں کیوں نہیں کم ہو رہی؟ تحریک انصاف کے دور میں ڈی سی کمشنر 4 کروڑ روپے دے کے آ لگتے تھے, ان کے منہ کو خون لگ گیا. جو ڈی سی کمشنر اے سی پیسے دے کے لگے گا وہ غریب کی مہنگائی کم کرے گا. جتنے میں کوئی بیچ رہا ہے, کوئی اب 200 روپے کا کیلا تھا اسی ماہ رمضان میں, ابھی 400 روپے پہ ہو گیا. وہ کیوں روکیں گے؟ وہ اب جو پیسے دے کے وہ کمشنر ڈی سی لگتے ہیں وہ پیسے پورے کریں گے یا غریب کی مہنگائی روکیں گے؟
ہم الیکشن کے پیچھے پڑ گئے, غریب کی مہنگائی بھول گئے. میں پھر وہی آپ والا مطالبہ کرتا ہوں. آپ نے یہ مطالبہ یاد ہے آپ نے کیا تھا, چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف اکانومی, خدا کے لیے غریب کے لیے چارٹر آف اکانومی لے آئیں. الیکشن ہوتے رہیں گے, سارے کام ہوتے رہیں گے, آئین ہوتا رہے گا. سر دیکھیں ابھی عمران خان صاحب بیٹھ جائیں, وہ پالیسی کو چینج نہ عمران خان صاحب بیٹھ جائیں, ابھی آپ کی پی ڈی ایم بیٹھ جائیں, قانون پاس کر دیں, قانون پاس کر دیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر 10 سال میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے, جیسے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. وہ تو ایک دن میں ابھی بھی کر سکتے, لیکن اس کی طرف کوئی سوچنے بھی دے نا کہ عدالت یہ کہتی ہے, ادارے یہ کہتے ہیں, عوام یہ کہتے ہیں, غریب کا کوئی نہیں سوچتا. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, آپ کی ساری میری بات ختم ہونے دے, آخری بات ہے, میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ سارے انٹلیکچوئل سے, جو ڈرائنگ روموں والے, جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, اب میری بات نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں آپ خود ٹوک رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں آپ تو بہت ہی, آخری فکرے میرے ختم کرنے دیں, آخری فکرے. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں انٹلیکچوئل سے, میڈیا سے, اور سارے جو قابل ترین قانون دان ہے کہ خدا کے لیے چارٹر آف اکانومی کے علاوہ کسی چیز کی بات نہ کریں, اور ایسے کوئی غریبوں کو سکھ دیں کہ 2018 والی آٹے, گھی, دال, چینی, یہ 4 چیزوں کی قیمت کر دیں, اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں, کیونکہ غریب مر رہا ہے, مر چکا ہے, مر گیا ہے. چودھری صاحب یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے نا, یہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ تو ہماری خواہش ہے کہ ہو جائے, وہ گورنمنٹ کوئی بھی, لیکن سارے بیٹھے نا, اور سارے نہیں, یہ گورنمنٹ ہی حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, اور دونوں اپوزیشن کے مزے بھی لے رہے ہیں, اور حکومت کے بھی, اور چارٹر آف اکانومی پتہ نہیں کس سے کروانا چاہتے ہیں. سر اپوزیشن کے ہم نے کیا لے لیا آپ سے بتائیں, ہمارے کو محل وہاں بن گئے, غریب بھوک سے مر رہے ہیں, ہم مزے لے رہے ہیں, ہم تو غریب کے لیے جیتے ہیں, ہم تو آواز ہی غریب کی اٹھاتے ہیں. عمران خان نے 70 بچوں کو جلد بچے برن سینٹر بچے مار دیے, 70 بچوں کا قاتل ہے عمران صاحب. جو ڈر اور خوف کی بات ہے نا, آپ اس پہ تو آ نہیں رہے. جی سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو سنا ہے, بیکاز آئی ایم اے لائر, تو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس, کہ جب کوئی بینچ بنتا ہے, اور 9 ججز کا یہ بینچ بنا, اور 9 ججز کے بینچ میں سے کسی جج کو چیف جسٹس نکال نہیں سکتے, تا وقتیہ کہ کوئی جج خود وڈرا کر جائے. 2 جج وڈرا کر گئے, اب بچ گیا یہ 7 ججز کا بینچ. اگر جس طرح قابل عزت فرما رہے تھے جج صاحب, ریٹائرڈ جج صاحب, تو کہ ان 2 ججز کی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پاناما کیس میں جب جی آئی ٹی بنائی اور 3 ججز نے فیصلہ خلاف دیا, تو پہلے والے 2 ججز کا فیصلہ بیچ میں کیوں شامل کیا گیا؟ یہ پریسیڈنٹ موجود ہے نا, یہ قانون عدالت پریسیڈنٹ پہ چلتی ہے نا. جب عدالت نے پہلے پریسیڈنٹ, تب بھی یہی تھا نا, پریسیڈنٹ کو جب انہوں نے پہلے ایک دفعہ کر لیا, تو میں اسی لیے میں نے تو لکھ کے آپ کو یہ دکھایا, پاناما لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھئی اب میں بولوں گا تو وہ کہتے ہیں اس کی طرف ہی بولتا ہے, اب بھی بولتا ہے, تو اس لیے نہ ہی بولوں تو بہتر ہے. تو خیر, دوسری بات میرے یہ پوائنٹ آف ویو ہے, کیوں چودھری عارف صاحب, میری یہ بات پوری کرنے دینا. یہ جو قانون اور آئین کی بات کر, نہیں, یہ پہلے پاناما والا کیونکہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, آپ نے دکھایا, میں نے جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ پاناما میں اس طرح کی, کیونکہ جسٹس صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے, آپ نے سنا ہوگا وجید الدین صاحب کا, ہمیں یہ کہیں کہ جناب ہمیں رہنے دیں, اکانومی کا چارٹر ہوگا, اکانومی کا چارٹر کون کرے گا؟ نہیں, وہ مجھے شروع ہوئے ہیں, انہیں تو میں ملا ہوں, وہ میرے پیچھے ہیں. میں نے غریب کی بات کیا کر دی ہے کہ پورا زمانہ میرے خلاف ہو گیا. اچھا, ابھی یہاں جو غریب کے حق میں بول لے, تو آپس میں شروع ہو جاتے ہیں بھائی رائے. بھائی تو آپ نے ان سے پاناما پوچھا, تو مجھے شروع ہو گیا. ناظرین کو نالج دینے کے لیے چارٹر آف اکانومی غریب کے لیے. جسٹس وجید الدین صاحب کی آپ نے گفتگو سنی نا, 7 میں سے 9 میں سے 2 چلے گئے, 7 تو موجود تھے. نہیں, پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اختلافی نوٹ جو ہے وہ قابل عزت ہوتا ہے. اگر اختلافی نوٹ وہی دیتا ہے نا جو اس کے خلاف ہو, تو انہوں نے اختلافی نوٹ جو دیا ہے اس کی وجہ سے تو یہ قانوناً ان کا جیت ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بینچ میں ججز ہیں, اس کو, میرا سوال یہ ہے, بینچ میں جو ججز ہوتے ہیں اس کو یہ نکال سکتے ہیں باہر, ایک دفعہ شامل کر کے اس کو باہر نکال سکتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ سوال تو سن لیں میرے, میں آپ سے کر رہا ہوں,
پہلا سوال یہ ہے کہ جس کو آپ اختلافی نوٹ شامل کر رہے ہیں, لے لیں قانون اس کا مطلب ہے اختلافی نوٹ جب ان 2 ججز کا آپ شامل کر رہے ہیں تو پھر تو ان کا ووٹ آپ نے لے لیا. اگر ووٹ لے لیا تو پھر تو وہ 5-4 ہو گئے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بینچ میں 9 ججز شامل کیے, 2 اپنی مرضی سے چلے گئے, کسی جج کو بینچ میں شامل کر کے چیف جسٹس باہر نکال سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں یا اپنے طور پر جواب بھی دیے جا رہے ہیں؟ جواب آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ کے جواب کا. میں تو چپ ہو گیا. آپ انتظار یہ ہے کہ ٹائم ختم کرنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں, چونکہ آپ کی عادت میں نے پہلے بھی دیکھی ہے کہ پورے ٹائم کو آپ اس طرح اپنے اچھا نہیں ہم تو بتایا نا بچپن میں یہ جو اکٹھے کھیلتے رہے ہیں, میری عادتیں آپ جانتے ہیں. بات تو کرنے دینا. جی بولیں بولیں بھائی بولیں. بتائیں نا بتائیں. منٹ آتے ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں اپنا. ماشاءاللہ ان کا موقف تو بہت اچھا ہے نا کہ چارٹر آف اکانومی. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چارٹر آف اکانومی یہی گورنمنٹ بنائے, جو بھی گورنمنٹ ہو چارٹر آف اکانومی بنائے اور اس کا اسمبلی سے پاس ہو اس کا بل. ابھی تو ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ 2/3 میجارٹی سے پاس ہو سکے, اور وہ پھر کنٹینیوٹی اس میں رہے 10 سال یا جس طرح آپ کہتے ہیں. اپوزیشن عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم آج بیٹھ جائے 2 دن میں یہ چارٹر آف اکانومی بن جائے گا, اور اپنی نیک نیتی سے خود کو پابند کر لیں, کل سے یہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گی. نیتوں کی صفائی کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک معزز جج نے یہ سوال اٹھایا کہ ڈیزولوشن آف اسمبلی جو ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. سر جو جسٹس ہے نا, جسٹس شوڈ بی سین. جب ایک سوال ایک معزز جج نے اٹھایا تو اس پوائنٹ کو اگنور کیوں کر دیا گیا؟ اگر انصاف دینا تھا تو اسی پوائنٹ پہ دے دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 4-3 اور 3-2 کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ دیا جائے. آپ نے خود کہا ہے. آپ باتیں وہی کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, جو پاکستان کی عوام کا ہر فرد سوچ رہا ہے کہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب ایک چیف جسٹس نے 9 کا بینچ بنایا تو چیف جسٹس بینچ بنانے کے بعد کسی جج کو نکال نہیں سکتا. معزز چیف جسٹس صاحب, جب 2 جو خود چلے گئے وہ چلے گئے, جو باقی 7 رہ گئے ان کی رائے, اب یہ کہہ رہے ہیں ان کا اختلافی نوٹ قابل قبول ہے, تو ان کا پازیٹیو نوٹ بھی تو وہ اختلافی نوٹ پازیٹیو نوٹ بن جاتا ہے جب وہ 4 میں آ جاتے ہیں. اختیار بیگ صاحب ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس چیزوں میں الجھنے کے باوجود بجائے جو آج کی ہے نا بات میں, اختیار بیگ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, چوئی صاحب ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. یہ ڈیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے, داخلہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئیں کہ جس طرح $6 ارب کے لیے انہوں نے کہا کہ لکھ کے دے دیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پھر اس کی وجوہات ہیں پچھلے 4 سال. ان 4 سالوں میں جو ایک فضا بنائی گئی IMF کے ساتھ دھوکے بازی کی, اس کی وجہ سے اب وہ اعتماد نہیں کرتے پاکستان پہ, کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اب میری بات سن لے, میں آپ کی بات میں نہیں بولا پلیز, جسٹ سوری. دوسری بات یہ ہے کہ سستا پیٹرول کی جو بات کر رہے ہیں, سستا پیٹرول میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انفارمیشنز دے دیں کس پالیسی کے تحت کیسے آپ دے رہے ہیں, کیونکہ صرف 17% پیٹرول ہے اس میں فرق پڑ رہا ہے. جو زیادہ کوانٹٹی ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. موٹر سائیکلوں والوں نے کتنا 1-2 لیٹر استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اس میں چونکہ غریب کی بات آ گئی ہے نا تو اس کے اوپر ایشو تو بننا ہی بننا ہے نا, کیونکہ غریب کے تو ہم سب ذہنی طور پہ دشمن ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا سستے پیٹرول کے اوپر. انہوں نے صرف کہا ہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں صرف اس کو بتا دیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. 17% پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے سر کہ پورے پاکستان بننے سے آج تک 74% جو لون لیا گیا ہے وہ پچھلے 4 سال میں لیا گیا ہے, اور شارٹ ٹرم اور ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ, اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ اتنا جلدی بھرنا پڑ رہا ہے. نہیں تو 10 سال کا 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے. یہ ان کی دینیاں ہم دے رہے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے ہم کسی پہ تنقید کریں, کسی پہ طنز کریں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں, ہم الیکشن کے پیچھے بھاگیں. دیکھیں الیکشن اگر اکتوبر میں بھی ہو جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ رہی. فی الحال جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے غریب کی بھوک. میری بات ختم ہونے دیں, پھر آپ پوری بولتے رہیے گا. میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, میرے سب سے مسئلہ ہے غریب کی بھوک. میرے ساتھ آپ غریب علاقوں میں چلیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس دنیا میں بھوک آ گئی ہے,
کیونکہ وہ تو ہمارے بچے نہیں ہیں نا. نہیں وہ میں آج مطالبہ آپ سے حکومت سے یہ کرتا ہوں کہ پالیسی ایسی بنائیں کہ 2018 والے ریٹ آٹا گھی چینی دال کے لے کے آئیں. ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں نا. ہمارا مسئلہ یہ ٹاپک اصل یہ ہے. وہ تو دیکھیں آپ لوگ ہم بڑے اس کی لوگ نہیں ہیں, بات کر رہے ہیں, آپ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, آپ ٹی آر پی والے لوگ ہیں. آپ کے لیے غریب کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جی جو غریب بھوک سے مر رہا ہے, جس نے ہمیں بنا کے یہاں بھیجا ہے, وہ آپ کی لسٹ میں ہی نہیں ہے. ہماری تو لسٹ میں ہے. ہو سکتا ہے آئندہ آپ مجھے بلائیں نا اس بات پہ, کیونکہ میں نے غریب کی بات کر دی ہے. اچھا نہیں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہونا, مجھے تو کیونکہ پہلے اس قسم کی شرائط کبھی نہیں لگائی گئی, اور یہ شرائط کہ جی آپ پہلے 6 ارب ڈالر یہ کریں دوست ممالک سے اس کو لیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر وہ ایگریمنٹ تو تب ہوگا نا سائن جب یہ 6 ارب ڈالر لیے جائیں گے. اس کا جواب میں دے. جی میرا جواب یہ ہے سر, عرب ممالک انہوں نے کہا خود دار ہوتے ہیں, میں ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں. عرب ممالک کو ناراض کس نے کیا, میرا یہ سوال. یار وہ تو ہمارے گھر کی بات ہے نا, ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہوگا کیا. چائنا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑھ چڑھ کے آگے آتا ہے. چائنا کا سی پیک کس نے روکا, کمزور تعلقات کس نے پیدا کیے کہ وہاں وعدہ کیا کہ میں تیل کی قیمت بڑھا دوں گا, یہاں کے گھٹا دوں گا. یہ ہمارا اعتماد کا فقدان کس نے پیدا کیا, اور جس نے یہ پیدا کیا اس کو ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کے تحت اس ملک پر مسلط کیا گیا, اور وہ مسلط کرنے والے تھے یہودی اور انڈین لابی, اس لیے کہ ملک کو ڈسٹیبلائز کریں, دھرنے دیں, اسمبلیاں توڑیں, اور ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ڈالر روز بروز بڑھتا جائے, ٹی ٹی پی والوں کو سپورٹ کریں اور ان کو ملک کے لیے عذاب الہی بنا دیں. یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آج جو میرے بھائی نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کے تحت ہمیں مجبور کر کے آرم ٹوئسٹنگ کر کے ہم سے وہ چیزیں منوائی جا رہی ہیں جو ہماری سروائیول ہے, اور جو ہم مر جائیں گے اور کبھی مانیں گے نہیں. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس بندے کو بھیجا گیا جس نے الیکشن ہو رہا تھا لندن میں, ایک طرف یہودی لڑ رہا تھا, ایک طرف مسلمان صادق خان لڑ رہا تھا, اور اس نے یہودی کی سپورٹ کی. یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو ہیں, یہودیوں کے ایجنٹوں نے پاکستان میں آ کے پورے پاکستانیوں کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا. ان کو اللہ رسول کا نام بتا کے, اور اندر نیچے انہوں نے 70 میرے حلقے میں انہوں نے برن سینٹر کے بچے مار دیے. میں انہیں 70 بچوں کا قاتل کہتا ہوں, کیونکہ وہاں ان کا دوست ایک وقت ڈاکٹر بیٹھا تھا جو پلاسٹک سرجری کرتا تھا. وقت ختم ہو گیا ہے. تو یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. عارف صاحب وقت ختم ہو گیا ہے. اچھی گفتگو, اچھا نالج, اچھی خواہش بڑے ڈیر صاحب کی, غریبوں کا خیال, لیکن کئی چیزیں. تھینک یو ویری مچ.